بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا عظیم ذکر بتائیں گے جو زبان پر بہت ہلکا ہے مگر نامہ اعمال میں بہت بھاری ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت کی کامیابی قریب آ جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور دل لگا کر سنیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اس عظیم تسبیح کی طرف جس کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھو، 40,000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام و نامراد ٹھہرے، بلکہ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کرے۔ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن کا اجر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ان میں سے ایک عمل حج و عمرے کا بھی ہے، جس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حج عمرہ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب حیثیت ہے، یعنی وہی اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسلام سارے اہل ایمان کا خیال رکھتا ہے۔ جو حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے، اسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان راہیں نکال دی ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک یہ تسبیح بھی ہے۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھنے پر 40,000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ صرف ایک تسبیح جو یہ پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نہ صرف ختم قرآن پاک کا ثواب لکھا جائے گا بلکہ بغیر حج کیے حج جتنا ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ حج کا اجر 70 گنا ہے۔ اگر ایک بار آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور آپ کو 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر لیا، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کے، یاد کرنے کے بہت فضائل ہیں، اسی طرح اس کو پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ رب کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے۔ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی ایک سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے، سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نور کی روشنی پھیل گئی۔
ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسے مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ۔ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر بندہ بغیر کسی کے حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1,00,000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو فوراً بجھ جائیں گے، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے 40,000 سال کی عبادت اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے مجھے کبھی مایوس نہ کیا، ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن پاک مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن فوراً یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت اور ضرورت پوری ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ، تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اس ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ
یا تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک جگمگا رہا ہے، لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر یہ ہے کون؟ خوش نصیب ہے۔ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندے کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا کہ وہ دنیا میں بھی کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 40,000 سال کی عبادت اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتا ہے کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ کلمات پڑھتا تو زمین اور آسمان کے درمیان پل باندھ دیا جاتا اور میری تلوار روشنی کے مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی، میں جہاں پر جاتا میرا وار وہیں جا پہنچتا، اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا، اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ کر گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے ہیں، اور وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا، اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، یہ وہ راز ہے جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھی، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ کرام حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وقت کا حساب کر کے نماز ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، اس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہوگا۔ وہ دجال کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اے محمد تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 رکھا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو میں اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے پیارے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں گا، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا، لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 4 غلام آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے صلح کرنا، کیونکہ باہمی تعلقات کی خرابی دلوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا اقرار کرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگاؤ رہتا ہو، اور 2 افراد جو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ بہہ جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر کرنے والا بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو صبح و شام یہ کلمات پڑھے اسے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور یہ اسے شیطان سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں، خاص کر صبح و شام موت سے پہلے اس کی عادت بنائیں تاکہ آخری وقت میں یہی زبان پر جاری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمات سب سے زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح جنت کی کنجی ہے، یہ تسبیح گناہوں کو مٹاتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، موت کے وقت آسانی کا باعث بنتا ہے، اللہ کے قریب کا قربت کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کی برکت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو شخص یہ تسبیح 101 بار پڑھے گا 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے اور تمام قضا نمازیں ادا تصور کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ سارے اہل ایمان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص نماز عشاء، نماز فجر اور نماز عصر با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو احباب تک شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔